ایک ایسی لڑکی کی کہانی جس کا مذہب عیسائیت تھا، عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئی، وہاں پہ تعلیم حاصل کی، وہاں پہ پروان چڑھی، لیکن جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی اس کے جو علم کے دروازے تھے اس کے دماغ کے وہ کھلتے گئے، اور اس سے محسوس ہونے لگا کہ جو مذہب عیسائیت ہے یہ وہ مذہب نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا۔ اس نے پھر اس کے اوپر اسٹڈی کرنا سٹارٹ کر دیا، اور اسٹڈی کرتے کرتے اس نتیجے پر پہنچی کہ یہ والا جو مذہب ہے یہ مذہب صحیح نہیں ہے، میں نے اپنا مذہب چینج کرنا۔ اس نے ایک ارادہ کر لیا، پھر اس نے اسلام کو پڑھنا شروع کر دیا، اسلام کے اوپر تحقیق کرنا شروع کر دی، اسلام کی کتابوں کو پڑھنا۔ اسلام کے ساتھ ساتھ اس نے اور بھی بڑی مذہب کی کتابوں کو پڑھا، وہ بڑی پریشان رہتی، عیسائیت تو مکمل طور پر جان چکی تھی لیکن اس سے وہ سیٹسفائڈ نہیں تھی، تو اس لیے اس نے مسلمانوں کے مذہب کو، اسلام کو پڑھا۔ جب اسلام کی کتابوں کو کنگالنا شروع کیا، ان کو پڑھا، ان سے پھر اس کو محسوس ہوا کہ جو اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس میں اس کو آگے بڑھنا چاہیے، جس کو قبول کرنا چاہیے، عیسائیت کو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو آئیں آگے کی سٹوری دیکھتے ہیں ہم کہ آگے اس کے ساتھ کیا واقعہ پیدا ہوا۔ پھر اس نے اپنا مذہب چینج کر دیا، اور مذہب چینج کرنے کے بعد جیسے یہ مسلمان ہوئی تو اس کو کون کون سے واقعات اس کے سامنے رونما ہوئے، کون کون سی اس کو مشکلوں اور آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ آئیے ہم سٹوری کا سٹارٹ کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں۔ سینکڑوں دیوتاؤں اور دیویوں کے تصور نے حیران کر دیا۔ یہ دیوتا کا فرضی قصہ ہے۔ پھر میں نے یہودیت کا رخ کیا۔ اس کا اچھا خاصا حصہ میں پہلے پڑھ چکی تھی۔ اس سے متعلق حاصل مطالعہ یہ ہے کہ یہ دین کے اساسی عناصر سے محروم ہے۔ میرے ایک دوست نے مجھے مشورہ دیا کہ روحانیت کا مطالعہ کرو، اس کی مجلسوں میں شرکت کرو جہاں انسانوں پر روحوں کا اقتدار ہوتا ہے۔ میں نے یہ کام بھی کیا لیکن زیادہ عرصے تک نہیں کر پائی۔ میرا احساس یہ تھا کہ اگر میں اس راستے پر چلتی رہی تو خطرات سے دوچار ہو جاؤں گی۔ جنگ ختم ہوئی تو مجھے لندن کے ایک دفتر میں کام مل گیا۔ دفتری مشغولیات دینی توکل کے راہ میں رکاوٹ نہ بن سکی۔ ایک روز مقامی اخبار میں ایک مضمون شائع ہوا جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ یعنی خدا ثابت کیا گیا تھا۔ میں نے جوابی مضمون لکھ کر ثابت کیا کہ خود انجیل بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ نہیں مانتی۔ اس جواب کی اشاعت پر بہت سارے قارئین نے مجھ سے رابطے کیے۔ رابطہ کرنے والوں میں ایک مسلمان بھی تھا۔ یہ رابطہ اسلام کے ازسر نومتعلق کا محرک بن گیا۔ رابطہ کرنے والے مسلمان سے سلام دعا ہو گئی۔ ہم دونوں مذہبی امور پر بحث کرتے۔ میں جب بھی بحث کرتی میرا اندرون مجھ سے بحث سے باز رکھنے پر آمادہ کرتا۔ میں اس مسلمان کا مقابلہ کرتی لیکن کب تک کرتی۔ بہرحال میں نے یہ مان ہی لیا کہ ہدایت کا مکمل پیغام ایک عام انسان کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ میں عام انسان کا لفظ اس تنزل سے استعمال کر رہی ہوں کہ 20ویں صدی کی ترقی یافتہ دنیا ایسا نظام نہیں لا سکی جیسا معیاری نظام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نوع انسانیت کو 14 برس پہلے دیا تھا، کیونکہ ان کی اور میری نشو نما ایک جیسے ماحول میں ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں ان کی محنت بیکار ثابت ہوئی۔ میں نے کتابوں کا مطالعہ کیا۔ ان میں سے ایک کتاب کا نام ہے دا ریلیجن آف اسلام یعنی مذہب اسلام، دوسری کتاب کا نام ہے محمد اور عیسیٰ علیہ السلام، تیسری کتاب دا سورس آف ہے۔ اس آخری کتاب سے میں بہت متاثر ہوئی۔ یہ بڑی عجیب و غریب کتاب ہے۔ قدیم بت پرستی اور افسانی کہانیوں میں بڑی مماثلت پائی جاتی ہے، اور سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ میں نے جب قرآن پڑھا تو پہلے لمحے میں ایسا لگا کہ اس کا بیشتر حصہ تکرار ہے۔ قرآنی مضامین کے احاطے کے حوالے سے مجھے خود پر اعتماد نہ تھا، مگر دوسرا پہلو یہ تھا کہ قرآن آہستہ آہستہ میرے دل میں جگہ کرنے لگا۔ میں خود کو اس کیفیت سے محروم کرنا نہیں چاہتی تھی۔ ایک سوال اکثر و بیشتر میری سوچ پر چھایا رہتا تھا کہ آخر انسانوں کے ذریعے جو نہ تمام ہوتے ہیں مکمل نہیں ہوتے، انسانیت کو مکمل ہدایت کیوں کر ملتی ہے؟ مسلمانوں نے تاریخ کے کسی بھی دور میں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مافوق الفطرت، طاقت یا انسان سے بالا تر کوئی مخلوق ہے۔ میں نے مطالعہ کیا تو اسلام کا یہ پہلو میرے سامنے آیا کہ پیغمبر کا دامن خطاؤں سے آلودہ نہیں ہوتا، وہ معصوم ہوتے ہیں۔ وہی کوئی نئی بات نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل یہودیوں کے نبیوں پر بھی وہی نازل ہوا کرتی تھی۔ یہاں تک میری بات سمجھ میں آئی تھی، تاہم یہ بات میرے سمجھ سے بالا تر تھی کہ 20ویں صدی میں پیغمبر کیوں نہیں، عصر حاضر میں وہی کیوں نازل نہیں ہوتی۔ یہ گتھی نہیں سلجھ رہی تھی۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 کے مطالعے سے میری یہ گتھی بھی سلجھی، جس میں بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قرآن نے یہ بات صاف کر دی۔ قرآن جامع کتابی ہدایت ہے، اس میں ہر شے کا بیان ہے۔ یہ پہلی آسمانی کتابوں پر مہر تصدیق ثبت کیے ہوئے ہے۔ قرآن قیامت تک کسی رد و بدل کے بغیر محفوظ رہے گا۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 میں ہے کہ ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ ایسے عالم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی پیغمبر اور نبی کی بعثت کی حاجت نہیں ہے۔ میں نے قرآن کا مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ قرآن سوچنے والوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ نے قرآن کو آسمانی کتاب ہونے میں شک و شبہات کرنے والوں کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں تاریخی چیلنج دیا کہ اس جیسی کوئی ایک صورت پیش کر دیں۔ ارشاد الہی ہے جس کا ترجمہ ہے، اور اگر تم اس پر شک کیے ہوئے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے
तो तुम इस जैसी एक सूरत ही ले आओ, और अगर तुम सच्चे हो तो गैर उल्लाह में से अपने हामियों को भी बुला लाओ। एक सोच मेरे जहन में ये आई कि अगर कुरान का बयान करदा निज़ाम हयात 570 में पैदा होने वाले इंसान का एक करिश्मा है, तो हम 1954 में इससे बेहतर निज़ाम क्यों नहीं तख्लीक कर सकते। मैंने इस एहसास पर बेहतर निज़ाम की जुस्तजू शुरू की, लेकिन मुझे हर मैदान में नाकामी हुई। मैं तस्लीम करती हूँ कि मेरे ऊपर ईसाई मुबल्लिगीन के तकरीर का असर था। इस्लाम के खिलाफ उनकी नुक्ताचीनी मेरे लाशऊर में जा घुसी थी। मेरे सामने एक से ज्यादा शादियों के जवाज का इस्लामी हुक्म आया तो ऐसा लगा कि अब मेरे हाथ इस्लाम की एक कमजोरी आ गई है। मैं मगरबी तहजीब से मुतासिर थी, जिसमें ये नजरिया मकबूल और राइज था कि मर्द को एक शादी पर इस्तीफा वाजिब है। इस्लाम का ये हुक्म मुझे सही नजर न आया कि एक से ज्यादा शादियां मर्द कर सकता है। मैंने इस मौजू पर एक मुस्लिम दोस्त से बहस की। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है, जो भी गैर मज़हब लोग पाक मुसलमान होते हैं, इस्लाम के अंदर आते हैं, इस्लाम के दायराकार में आते हैं, तो वाकई वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं। उनकी एक ज़त ही उनकी ज़िंदगी को बदल कर रख देती है, जैसे इस लड़की ने किया। इसने इस मौजू के ऊपर ज़्यादा सर्च की कि इस्लाम में एक मर्द एक से ज़्यादा शादियाँ कैसे कर सकता है। जब इसने तहकीक की तो उस तहकीकात का दायरा बढ़ाया, तो फिर इसने मुसलमानों से भी बातचीत की। फिर इसको समझ आई कि इस्लाम के अंदर एक से ज़्यादा शादियाँ करने का मकसद, कुछ लोग जो हैं वो उसकी साइड कुछ और बताते हैं, लेकिन उसका मकसद जो है वो ये है कि इस्लाम में औरत की इज़्ज़त को बहुत ज़्यादा रखा गया है। तो औरत को सहूलत देने के लिए, औरत क्योंकि औरतों की तादाद ज़्यादा होती है, उनको बेनिफिट देने के लिए अल्लाह ताला ने इस्लाम के अंदर हुक्म दिया है कि एक मर्द एक से ज़्यादा शादियाँ करे, ताकि औरतों को इज़्ज़त दी जा सके, उनका अच्छा तरीक़ा से रहन सहन हो सके, वो एक मर्द की कफ़ालत में चली जाएँ और अपने घर को बसा लें। तो इस तरह अब ये सारी स्टडी की है, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई। उसके बाद इसने फिर इस्लाम कबूल कर लिया और एक पक्की और सच्ची मुसलमान बन गई और इस्लाम के ऊपर चल पड़ी, और इस्लाम का इसने तैयार कर दिया कि अब मैं आगे इस्लाम की तबलीग भी करूँगी, इस्लाम की दावत भी दूँगी, क्योंकि इसको इस्लाम दीन जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आ गया।